نہیں آپ نے اپنی لائن میں رہو یہیں پہ رہو. ہاں بیٹا ادھر ہی ادھر آنا پڑا وہاں پہ ادھر ہی رہو ادھر ہی رہو اپنی جگہ پہ. بس ہو گیا آپ لے جاؤ میں لیتا ہوں نا میں دے دوں گا آپ کو. اچھا یہ بھی لے جاؤ. ہاں ہاں فوٹو لے لوں گا اس میں سے اٹھا لوں گا. ادھر ہاتھ ڈالو نا یہ بات کیا پروسیجر ہے بچوں کے ساتھ کرے گا. السلام علیکم. ہمارے کھوج جناب ہمیں یہی خوشی ہے کہ باقی کسی کو ضرورت ہوتی ہے ایسا آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہ ہر رنگ کو جانتے ہیں, ہر طریقہ کار کو جانتے ہیں, اور جن کا تعلق رسول اللہ کے چمن سے رہا ہو, ظاہر سی بات ہے چشتی رنگ میں جو رنگے ہوئے ہوں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو نور خواجہ اجمیری کے در سے بھنٹتا ہے اس نور کی کرنیں اس ادارے میں بھی پڑتی ہیں. اور اس زیارت جو اوپر ہے, جو ہماری یہ بابا صاحب استاد ہے, ان کی زیارت اوپر ہے ہمارے بٹا والی میں. سر وہاں روڈ بھی آ گئی ہے, بچہ والی سے 4 کروڑ کی ہماری نواڈ میں سینکشن, اس کا کام بھی لگا ہے. 3.5 کروڑ کا یہاں سے ایک نواڈ میں سینکشن ہوا ہے لسانے سے اوپر, وہ بھی وہاں پہ جا رہے ہیں. میری ریکویسٹ ہے کہ سر وہاں پہ بھی ایک کوئی مولانا صاحب وہاں پہ ہمیں زیارتیں دیا جائے, تاکہ وہ سیف بھی وہاں پہ لوگ آتے ہیں باہر سے, جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہاں پہ چندہ ڈالتے ہیں, کیا کہاں جاتا ہے وہ پیسہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ رہے چلو دعا بھی کریں گے ساتھ میں زیارت کی جو دیکھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام اس مدرسے کے زیارت کے یہاں کے یہ جو مشتاق صاحب, ان کے والد صاحب نے بڑی محنت مشقت کر کے اس زیارت کو آج تک, چاہے ملیٹنسی کے دور میں یا اس کے بعد حکومت سے لڑ کے یا ان کے ساتھ مل کے جتنی کوشش کی ہے اس کی جتنی سراہنا کی جائے وہ کم ہے. اور ان کے ساتھ, ان کے والد صاحب کے ساتھ مجھے اچھی وقت تھی. میں اپنے بارے میں آپ حضرات کے سامنے, جتنے طالب علم, جتنے یہاں کے علماء حضرات اور جتنے مینجمنٹ کمیٹی کے یہ جو سربراہ یہاں حاضر ہوئے ہیں, سب کو میں اپنی طرف سے السلام علیکم.
میں نے 20-22 سال گورنمنٹ کی نوکری کی ہے. اس وقت بھی میرے دماغ میں یہی ہوتا تھا کہ ہمارے دیہات میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں مگر ہمیں دین کی واقفیت نہیں. تو جتنے بھی محلے میں بچے ہوں یا بزرگ ہوں ان کو دین سکھایا جائے. اس کام کی میں کوشش کرتا رہا اپنی تنخواہ سے. کچھ یہاں مولوی عبد الکریم صاحب ہیں ایک آپ کے علاقے کے, تو انہوں نے وہاں ہمارے کافی دین کا کام کیا ہے. ان لوگوں کو دین سکھایا ہے جن کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا. تو میری اس وقت تنخواہ میرے خیال میں 8-10 ہزار ہوتی تھی. تو مولویوں کو تنخواہ 200 روپیہ دیتے تھے, تو میں نے ان کو 2000 روپیہ دے کے اتنا خوش کیا کہ وہ پورا دن جا کے مدرسوں میں پڑھاتے تھے, یعنی کہ محلے محلے میں جا کے مدرسے کھولے. اس کے بعد میں نے نوکری چھوڑ کے اپنی تجارت کی. وہاں سے بھی اگر کوئی پیسہ کمایا وہ بھی میں نے اسی کام پہ خرچ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں وقف بورڈ اسلامیہ کا جو ایک مسلمانوں کا اہم ادارہ ہے اس میں ایڈمنسٹریٹر بن کے ڈسٹرکٹ پونچھ میں, یہ ان ولیوں کی وجہ سے جو ان سے مجھے عقیدت تھی, تو اسی وجہ سے شاید مجھے کچھ چند دن میری زندگی کے کچھ لمحے جو ہے وہ خدمت کرنے کا موقع ملا ہے. انشاءاللہ سائیں بابا کی جو کمیٹی ہے اس میں بھی میں ممبر ہوں, اور وہاں بھی ہم بہتر نظام کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. سائیں بابے کے ساتھ بھی ان کی موجودگی میں میں نے ان سے کچھ ان کی دعا حاصل کی ہے یا ان کی خدمت کی ہے. تو بعد میں بھی یہ ایز ملازم تو ایک الگ بات ہوتی ہے, مگر عقیدت سے تو ہمارے ڈسٹرکٹ پونچھ میں وقف بورڈ میں میں نے جو دیکھا ہے وہ سب سے زیادہ انکم جو ہے وہ اسی زیارت سے. لوگوں کی عقیدت ایسی ہوتی ہے کہ میں کبھی بھی زندگی میں اپنی گاڑی سے یہاں روکنے کے بغیر یہاں سے نہیں نکلا. ایک بار ملیٹنسی کے دوران میں سرن کوٹ گیا تھا, تو میں یہاں بھول گیا یہاں رکنا, تو واپسی پہ میری جیپ خراب ہو گئی. تو میرے دماغ میں یہی تھا کہ میں نے وہاں حاضری نہیں دی, اس لیے شاید میری جیپ خراب ہو گئی. تو میں نے گاڑی سے دوسری گھر سے منگائی اور پھر میں گیا. تو انشاءاللہ زیادہ باتیں میں کیا کروں, یہ ہمارے رشید صاحب ہیں, کافی باقی بھی ہمارا جو وقف بورڈ کا سٹاف ہے یہ محنت کرتے ہیں. لوگ محنت کرنے والے کو, کام کرنے والے پہ الزام لگاتے ہیں تاکہ وہ نہ کر سکے, اور الزام لگانے والے چور ہوتے ہیں. وہ کیونکہ کسی کو آگے بڑھنا نہیں چاہتے کہ یہ کام ہو جائے. وہ جو جب کام کرے گا تو اس کی 50 غلطیاں نکالیں گے, یہ کیا یہ کیا یہ کیا. تو مجھے امید ہے کہ یہ جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ یہاں سلیبس چینج ہونا چاہیے, ہم کوشش کریں گے کہ اگر سب سے بڑا ڈسٹرکٹ پونچھ میں یہی ایک ادارہ ہے, اس کے مدرسے میں جیسے پونچھ کے کچھ مدرسے جہاں ہائی سکول تک ہیں تو وہاں تک ہم پہنچیں, اور یہ ڈسٹرکٹ پونچھ کا سب سے اچھا ادارہ ہے. یہاں جگہ بھی ہے, انکم بھی ہے, اور وہ یہاں ہی خرچ ہو. یہاں جو کہتے ہیں کہ آپ 20 سال سے جو مولویوں کی تنخواہ ہے وہ 200 روپیہ والے سسٹم کو ہم 2000 بنانے والے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو محفوظ ان کی خدمت کے مطابق ان کو تنخواہ بھی دیں گے, بچوں کے لیے کھانا وردی اور سارا نظام جو ہے وہ ہم ٹھیک طریقے سے کریں گے. کیونکہ یہ جو بچے ہیں
یہ مہمان رسول ہے، اور ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم اچھے سے اچھا کھانا اس کو کھلاتے ہیں. تو بچوں کو ایسا کھانا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں. ان کی خدمت، ان کا طریقہ، ان کی وردی اچھے سے اچھا ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایسا نظام بنائیں. تو یہ یہاں اس ایڈمنسٹریٹر کی پوسٹ پہ کہیں لوگ آئے کہیں گئے. میں بھی یہاں کون سا کچھ دنوں کے لیے آیا ہوں. تو انشاءاللہ میں ان کی مشتاق صاحب کی یہاں جو بھی یہ مجھے واقفیت دکھائیں گے کہ یہاں ایسا ایسا نظام کرنا ہے، ان کی باتیں سن کے اس علاقے میں جتنی بھی ہماری مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، قبرستان ہیں، خالی اسی کا نہیں، ہم پورے علاقے سرنکوٹ میں جو وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ بہت خوب طریقے سے نبھائیں گے. جتنی دیر ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس سے زیادہ میں آج پہلی بار کیونکہ واقفیت کرنے کے بعد ہم منتھلی یہاں ایک میٹنگ کیا کریں گے کہ ہمارے ان لوگوں کے ساتھ بھی مل کے، علماء کے ساتھ بھی مل کے کہ ہم نے کیا. اور مجھے امید ہے کہ ماہ رمضان کے بعد ہم اپنا پورا سسٹم چینج کر دیں گے. یہاں جو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ فرید صاحب کو میں نے لایا ہے، کل ہی بولا تھا میں نے کہ یہ آپ کام مکمل کریں، آپ کی جو پیمنٹ پینڈنگ ہے وہ ہم دیں گے. تو آدمی کا ارادہ نیک ہونا چاہیے تو ریسورسز اللہ تعالیٰ دے ہی دیتا ہے. جب اللہ کے کام کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز ضرورت پڑے گی تو اللہ مہیا کرے گا، انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے. ہم بہتر سے بہتر نظام کر کے انشاءاللہ اس مدرسے کا، اسکول کا ایسا سسٹم بنائیں گے کہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ پنچ میں سب سے اچھا. شکریہ. اس سے زیادہ میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں نے یہاں تکلیف کی ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے تو ویسے ہی زیارت پہ آنا تھا، تو آپ نے اتنا کچھ نظام کیا ہے، اس کے لیے آپ سب لوگوں کا شکریہ.